سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہمارے ہاں جو نجدی دماغ کے لوگ ہیں، جو علماء نجد ہے یا وہابیت کی طرف راجع، وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، یا جو پنجپیریت کی طرف زیادہ غالب ہوتے ہیں محمد، ان بیچاروں کا اس پہ اختلاف ہے۔ باقی ان کے کمزور دلائل ہے، اس میں بہت کمزور ہے، وہ تو اشاعرہ بھی نہیں رہے۔ اہل سنت والجماعت کے اندر دو عقیدے ہیں، ایک اشاعرہ ہے اور ایک ماتوریدیہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم تمہیں صالح خواب سنائے تو اس کو تسلیم کرو، یہ وصایہ شریف کے اندر موجود ہے۔ تو جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور انکار خواب کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو کہتے ہیں جی حضرت آپ خواب کو حجت مانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم سچا مانتے جو ہمیں آتا ہے۔ میں نے کہا حجت میں اور سچے میں فرق ہے، ہمارے خواب سچے ہو جاتے ہیں، حجت تو ظاہر کی چیز ہوتی ہے نا، خواب توڑیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ نے مجھے سلسلہ دے دیا، تو خواب سچا ہو گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا اور آج تک پھیل رہا ہے۔ اب میرا خواب جو سچا ہوا ہے، اب تم بتاؤ کہ جو میں کام کروں شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، تو جتنے وظائف خلاف شرع ہے یا نہیں؟ کہتے جی شرع کے۔ میں نے کہا حجت ایسی ہو گیا نا۔ میں نے خواب کو حجت نہیں کہا ہے، خواب مبشرات میں سے ہے، مگر خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور بشارت والے بھی ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں وہ سچے ہو جاتے ہیں، اور جب آخرت کے ساتھ تعلق کریں گے تو وہ مبشرات میں سے ہوتے ہیں۔ جو موت کے بعد ہے وہ مبشرات ہے، جو دنیا میں وہ سچے ہو گئے۔ تو مبشرات ہے ہمارے، اس کے لیے کہ سچے خواب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا خواب سچا نہیں کرنا، سچے خواب بھی ہوتے ہیں، تعبیر بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا جو علم تعبیر جانتا ہو، جو علم جانتا ہو، اس کے راز اور نیاز کو بھی جانتا ہو۔ اب ہمارے والے بھی لڑک جاتے، ایک کہتا ہے میں تعبیر جانتا ہوں، ٹیڑھی تعبیریں دے دیتا ہے۔ اب آ گئی سمجھ؟ تو اشاعرہ کے اندر تو باقاعدہ عقیدے میں لکھا ہے خوابوں کو۔ کیا لکھا ہے؟ اشاعرہ کے اندر کس میں لکھا ہے؟ باقاعدہ خوابوں کو کس میں لکھا ہے؟ عقائد کے اندر لکھا ہے۔ اور اس کا جو انکار کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اب مجھے بتاؤ یہ اہل سنت والجماعت میں کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے ایک تشریح کی تھی بیانوں کے اندر، اللہ کا شکر، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تمہارا علم غلط نہ کرے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مسئلہ فرمایا، تو اس کے پیچھے صحابی نے کہ یہ حضور نے اسی طرح کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا مبتدا کے پیچھے یا اس کے پیچھے نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو، جس کو تم مسلمان سمجھتے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ایک تعبیر میں نے آپ کو کی تھی کہ کیونکہ نماز اچھی ہے، اچھائی میں اس کے ساتھ ہو، تم اس کی بدعتوں میں اس کا ساتھ مت دو، نماز میں بدعت نہیں ہوتی۔ بخاری کی پوری حدیث پڑھی ہے بھائی اس پہ۔ بخاری نے اس میں حدیث نقل کی ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سلسلے کا علم محفوظ ہو گیا، بس یہ بہت ہے۔ ہم خراب ہو سکتے ہیں، سلسلے کا علم صحیح ہونا چاہیے۔ میرا نقصان، میری ذات کا نقصان، میری مال کا نقصان، جانے کا نقصان، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، انہوں نے کیا فشناسی فرمائی کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے غلط ہے، لیکن اس نے رات کو بٹھایا، ان کو بڑی لاؤ بھگت کی۔ حیران رہ گئے کہ یار میرا علم کہتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے، مگر اس کی اخلاقیات دیکھ کے تو میں خود متاثر ہوں۔ صبح رات کو بڑے مہمان خانے جب اٹھے تو کہتے جی میرا معاوضہ۔ کہہ رہا آپ نے تو مجھ سے معاوضہ طے ہی نہیں کیا۔ کہا یہ ساری رات میں نے تمہیں فری میں رکھا گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ اشرفیہ نکال کے دی اور خوش ہو گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے مال کا نقصان ہوا مگر میرا علم کا نہیں ہوا۔ علم غلط نہیں ہونا چاہیے۔